وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا مساجد میں 5 سے زائد نمازیوں کی پابندی کو ختم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں نماز پنجگانہ، جمعہ اور تراویح پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ عبادات کی ادائیگی کے دوران حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں اور مساجد میں ڈس انفیکشن سپرے کروایا جائے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بابرکت سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ نازک صورتحال میں عوام کو احتیاطی تدابیر کا درس اور حکومت کی بھی رہنمائی کریں۔ آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کے دوران علماء کرام پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں گے۔ صدر آزاد کشمیر نے سرکاری جامعات میں آن لائن تعلیم کی تیاریوں کی ہدایت جاری کر دی۔ لاک ڈاؤن میں طوالت کی صورت میں جامعات ٹیکنالوجی بیسڈ فاصلاتی تعلیم کی تیاریاں مکمل رکھیں۔ آن لائن تعلیم کے لیے اساتذہ کی تربیت کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جامعات کے وائس چانسلر سے خطاب کرتے ہوئے سردار مسعود خان کہتے ہیں کہ اگر کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال طوالت اختیار کرتی ہے تو ہمیں ورچوئل اور ٹیکنالوجی بیسڈ ذرائع کو اختیار کر کے تعلیم دینے کا سلسلہ بحال کرنے کی طرف جانا پڑے گا، جس کے لیے ذہنی اور عملی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات راجہ مشتاق احمد منہاس کہتے ہیں کہ وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کے بروقت اقدامات سے آزاد کشمیر میں کورونا کا پھیلاؤ بڑی حد تک روکا گیا۔ اس وقت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں آئسولیشن سینٹرز موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس مرتب کی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت آفیسر کلب مظفر آباد کو بھی کورونا ہسپتال اور آئسولیشن سینٹر کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ بہت جلد اس وبا سے نجات حاصل کر لیں گے۔ بھارت کا جنگی جنون تھم نہ سکا۔ ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پونچھ سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ بھارتی فائرنگ سے مدارپور کا رہائشی زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ای نیوز کے نمائندہ راجہ جمیل۔ راجہ جمیل، آگاہ کیجیے گا کہ زخمی شہری کس ہسپتال میں اور اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، آج تھوڑی دیر پہلے لائن آف کنٹرول مدارپور سیکٹر پر بھارتی فوج نے اچانک فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مدارپور کے رہائشی 55 سالہ محمد شریف السلام دین گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اجیرا سے ابتدائی طبی امداد کے بعد سی ایم ایچ راولا کوٹ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج اچانک سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ راجہ جمیل، کے نیوز، اجیرا، آزاد کشمیر۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,988 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 272 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 11 مریض کورونا سے جاں بحق ہو چکے۔ وائرس متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,496 ہے۔ اب تک 1,446 مریض صحتیاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تازہ ترین اپڈیٹ جاری کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ ای نیوز کے نمائندہ عبدالرازق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد 5,988 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 272 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 11 مریض جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 2,945 کیسز، سندھ میں 1,518، کے پی 865، بلوچستان سے 240، جبکہ اسلام آباد میں 140 کیسز، گلگت بلتستان میں 234 اور آزاد کشمیر میں 46 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے مطابق مجموعی طور پر 45% کیسز دیگر ممالک سے آئے اور 55% مقامی طور پر پھیلے۔ جاں بحق ہونے والے مریضوں کی تعداد 107 ہو گئی۔ 35 پنجاب 28، کے پی 38، جی بی 3، بلوچستان میں 2 اور اسلام آباد میں 1 مریض جاں بحق ہوا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ 44 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 73,439 افراد کو کورونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,280 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک کے 588 ہسپتالوں میں قائم آئسولیشن وارڈ کی سہولت قائم کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج کورونا وائرس متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,496 ہے۔ اب تک 1,446 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ رازق بھٹی، کے نیوز، راولپنڈی۔
امریکہ میں کورونا سے صورتحال بے قابو ہو گئی۔ ایک روز میں 2407 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 26,047 تک جا پہنچی۔ 6,13,886 امریکی کورونا کا شکار ہو چکے۔ امریکی صدر نے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کا ذمہ دار WHO کو ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے ہلاکتوں کے بارے میں دنیا کو غلط معلومات پہنچائیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری 1,26,741 افراد ہلاک ہو چکے۔ 19,99,841 افراد متاثر ہیں۔ 51,612 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک۔ امریکہ کے بعد اٹلی میں صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 21,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسپین میں 18,255 شہری کورونا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ فرانس میں 15,729، برطانیہ میں 12,107، ایران میں 4,683، ترکی میں 1,403، بیلجیم میں 4,157 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 903 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل آف پاکستان آزاد کشمیر ریجن کے صدر بشیر گورسی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے۔ عوام کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات آگے آئیں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ جو لوگ اس مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حکومت کی طرف سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور لاک ڈاؤن کے بعد احساس کفالت کیش پروگرام کے تحت مستحق افراد میں رقوم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل ہجیرہ میں بھی بنائے گئے کیش کاؤنٹر میں مستحق افراد کو نقد رقوم تقسیم کی گئی۔ مزید جانتے ہیں کہ ای نیوز کے مدارپور سے نمائندے ملک ذوالفقار کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پونچھ ہجیرہ میں بھی احساس کفالت کیش پروگرام کے تحت مستحق افراد جن میں خواتین شامل ہیں کو نقد 12,000 فی کس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ شہری دفاع اور BSP کے ذمہ داران نے لوگوں میں ڈسٹینس اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کیے، جبکہ لاک ڈاؤن کی مانیٹرنگ کے لیے SDM ہجیرہ یاسر ریاض، تحصیلدار ہجیرہ انجینئر محمد علی ملک، نائب تحصیلدار سہیل نذیر اور SHO تھانہ ہجیرہ راجہ پرویز حمید نے ہمراہ پولیس نفری کیش کاؤنٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ جی یہ تھا اب تک کا خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.kenews.tv اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔